آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب، انہوں نے خیبر پختونخوا کی جو صوبائی قیادت ہے پارٹی کی وہ جنید اکبر صاحب کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد 8 فروری کو سوابی میں ایک جلسے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ تو اور نواز بپی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے گا وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا صرف ایک ہی جلسہ ہوگا سوابی میں، اور اگر جلسہ ہوگا سوابی میں تو کیا اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی ہوگا؟ میر صاحب، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو کچھ پاکستان میں ہوا، شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا ڈاکہ شاید جمہوریت پہ کہیں نہیں ڈالا گیا۔ جس طریقے سے الیکشن سے پری الیکشن ایک ہم پہ اوپر ایک ظلم کیے گئے، نشانات لے لیے گئے، اور اس وقت کی عدلیہ نے جس طریقے ہم پہ وار کیے، اور پھر الیکشن سے 5 دن پہلے خان صاحب کو تقریباً 20 سال کی سزائیں دے دی گئی۔ لیکن 8 فروری کی رات کو جب 10-11 بجے چیف الیکشن کمشنر، جو کہ شکر اب ریٹائر ہو گیا، پتہ نہیں کب تک جائے گا، یہ رات کو 10 بجے غائب ہوتے ہیں، اور رات کو 1:30-2 بجے کہیں سے چکر لگا کے آتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے 2 دن کے اندر جس طریقے سے 10,000 ووٹوں کو 1,10,000 کیا جاتا ہے اور 1,10,000 کو 11,000 کیا جاتا ہے، اس طرح کی شاید مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر ہم اس 8 فروری 2025 کو دنیا کو باور نہیں کراتے کہ پاکستان میں 1 سال پہلے الیکشن نہیں ہوا تھا، سلیکشن ہوا تھا، اور ایسا ریاست نے ایسا نظام نافذ کر دیا پاکستان کے اوپر ایسے لوگوں کا جس کی کوئی مثال بھی نہیں، جس کی کوئی گراؤنڈ ویلیو نہیں، جس کی کوئی پولیٹیکل فیس نہیں تھا، یہ سمبولکلی اس کو پروٹیسٹ کرنا، اس پہ حیت کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنا، انٹرنیشنل میڈیا خاص اویئر کرنا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بیکاز یہ اس وقت جو فیس بنا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں پاکستان جمہوریت تو ہے ہی نہیں، پاکستان میں ایک نظام نافذ کیا گیا ہے جس پہ ایسے لوگ بٹھا دیے۔ ہم سوابی میں جلسہ بھی کریں گے، جو کہ اوبیسلی KPK کے دوستوں نے کرنا ہے۔ جو ہم پنجاب کے لوگ ہیں وہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، ہم اپنے اپنے جگہوں پہ اپنے شہروں میں احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد جس وقت پارٹی سمجھے گی، اگر مذاکرات کا عمل تو شاید ویسے تعطل کا شکار ہو گیا، جس وقت پارٹی سمجھے گی ہم پروٹیسٹ کو پھر اس اگلے عمل تک لے کے جائیں گے۔ لیکن وہ ڈی چوک ہے یا اسلام آباد ہے، وہ میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز آپ کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا، بٹ یقیناً جب مذاکرات نہیں ہوں گے تو احتجاج ہمارا رائٹ ہے، ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں۔ ہم ایک پارٹی ایک گراؤنڈ کی پارٹی ہے، تو ہمارے پاس یہ رائٹ ہے، وہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا۔ لیکن 8 فروری ایک بہت بڑا دن ہے، اور پوری پاکستان تحریک انصاف اکراس دا بورڈ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کرے گی تاکہ دنیا کو باور کرائیں آخر کن لوگوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے۔ جی اچھا، سینیٹر مصدق ملک صاحب، اب اور نواز بپی صاحب کہہ رہے ہیں جی 8 فروری کو پاکستان میں بہت دھاندلی ہوئی ہے، کیا یہ جو نیا پیکا امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف ہو تو میرے خلاف بھی ہو جائے، تو میں یہ کہوں گا کہ 2018 کا آپ الیکشن دیکھ لیں اور اس کے اندر جو RTS کا رول تھا اسے دیکھ لیں۔ اب آپ یہ کہیں، جیسا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری خواتین اور آپ کی خواتین یہ کو برابر تھوڑی ہیں، خواتین تو صرف ہماری ہیں، آپ کی کیا خواتین ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں خواتین کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں RTS بیٹھ جانا، یا اس سے پہلے وہ جنرل پاشا صاحب کا وہ کوئی الیکشن سے پہلے کو تشکیل دینا کچھ جماعتوں کو وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی تھوڑی ریگنگ ہے۔ ریگنگ تو وہ ہے جو PMLN نے کی ہے، ہماری کون سی ریگنگ ہے؟ ہم تو 2018 کے الیکشن جیت کر آئے، یعنی یہ سلیکٹڈ کا نام تو عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے، اور بڑی دیر گردش کرتا رہا اس الیکشن سے پہلے، لیکن وہ نام تھوڑی نام ہے، نام تو صرف وہ ہے جو بپی صاحب لیں گے۔ میرے دوست ہیں، میں اس وجہ سے ان کا نام لے رہا ہوں، ورنہ میرا مقصد پارٹی نہیں، لیکن آپ فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں کارروائی کریں گے؟ مجھے بھی تو اب پکڑ سکتے ہیں نا آپ، یہ RTS والی بات کرنے کے الزام، وہ تو پرانی ہے نا جی، میں نے اسی لیے برابر کر دی ہے تاکہ اگر میرا بھائی پکڑا جائے تو میں بھی پکڑا جاؤں۔ ٹھیک، میں بات یہ آئی کرنا، اپریشیٹ یور اسپرٹ، جی ویری کائنڈ سر، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی الیکشن غیر متنازع نہیں ہوتا۔ ابھی بھی جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ یار ہم بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے ایک طریقہ کار طے کر لیتے ہیں کہ کوئی الیکشن ہو تو جس طرح باقی دنیا میں لوگ مبارکباد رات کو 8-10 بجے دے دیتے ہیں، تو ہمارے ہاں کبھی RTS بیٹھ جاتا ہے، کبھی آپ ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں فارم 47 کا، ہم آپ پہ لگا دیتے ہیں RTS کا، تو اس کو کہیں رک جانا چاہیے۔
اور یہ روکنے کا طریقہ کار صرف ہم ہی لوگ طے کر سکتے ہیں. آپ بھی کر سکتے تھے, آپ کو دعوت دی تھی کہ آ کے حکومت بنا لیں. اگر اس وقت آپ حکومت بنا لیتے, پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی تھی, تو یہ لیڈرشپ آپ کے پاس ہوتی اور آپ ہمیں کہتے کہ آئیے بیٹھ جائیے. اور ہم تو خود آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت بنا لیں. آپ کو شک ہے الیکشن پہ, ہمارے بھی, آپ جاوید لطیف صاحب کے ساتھ آپ نے کئی پروگرام کیے ہیں, انہوں نے بھی اعتراض کیا الیکشن پہ. اور بھی ہمارے جی ٹی روڈ پہ پوری بیلٹ جو تھی ہماری جب الٹی ہے, تو ہمارے بہت سے لوگوں نے اعتراض کیے. تو اس کا ایک طریقہ کار تھا, آپ یا تو لیڈرشپ رول لے لیتے اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے, یا اگر آپ نے ہمیں کہا حکومت بناؤ تاکہ ملک بحران میں نہ جائے, ہم نے حکومت بنائی تو اب آپ آ کے بیٹھ جائیے تاکہ کوئی طریقہ کار طے ہو جائے. لیکن وہ بچوں کی طرف, بچپن میں نہیں بچے ہوتے جو باری لے کے بھاگ جاتے ہیں, وہ وکٹیں اٹھا کے تو دوڑ لگا دیتے ہیں اپنی بیٹنگ کرنے کے بعد کہ آئی پلے اور نو پلے. تو یہ جو رویہ ہے, لیکن مذاکرات شروع ہوئے, لیکن اس کے بعد جو مذاکراتی کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ان کے گھر میں گھس کے چھاپا مارا اور توڑ پھوڑ کی گئی, تو اس کے بعد کیا مذاکرات ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں ان چیزوں کو تو مجھ سے تو آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی کہ کسی کے گھر چھاپا مارا جائے یا کسی کے ساتھ گھر توڑ پھوڑ کی جائے, یہ تو میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. لیکن جب تک رویہ یہ رہے, پہلے 6 مہینے کیمپین یہ چلتی رہے کہ پہلے خان صاحب کو چھوڑیں تو مذاکرات ہوں گے, پھر کیمپین یہ چلے کہ خان صاحب کو چھوڑ رہے تھے وہ مانے نہیں, پھر کیمپین جب سزا ہو جائے تو وہ بات ہی ختم ہو جائے, جو باقی رہنماؤں کو چھوڑنا تھا وہ مقدمہ ہی ختم ہو جائے. جیسے خان صاحب کو سزا ہوئی تو اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس کو چھوڑنا ہے کس کو پکڑنا ہے, نہ الیکشن کا ذکر کر رہے ہیں, نہ کوئی طریقہ کار کا ذکر کر رہے ہیں. آج عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہو گئی ہے, اس کو فارغ کریں, اس کی جگہ کوئی اور بندہ لے کے آئیں, کیوں نہیں لا رہے؟ نہیں, یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے, بات ہونی بھی چاہیے. نہیں, جب اس کی مدت ہی ختم ہو گئی ہے تو میں آپ سے کوئی اختلاف تھوڑی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مذاکرات جن میں ہر چیز پہ بات ہونی تھی, وہ جب تک خان صاحب سے بات شروع ہوتی ہے خان صاحب پہ ختم ہو جاتی ہے. کبھی کہتے ہیں خان کو چھوڑ دو, وہ آپ نے وہ کیمپین دیکھی تھی نا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اور پھر آپ نے وہ بھی دیکھا تھا جو انہوں نے جا کے وہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کر لیا تھا ملینز آف ڈالرز دے کے پاکستان کے خلاف کیمپین کرنے کو امریکہ میں. یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کے ایٹم پروگرام کے خلاف 30 سال سے تحریک چلا رہا ہے, یہ ان کا کنسلٹنٹ ہے, ان کا لابسٹ ہے وہاں پر. اور محسن نقوی آپ کا وزیر داخلہ ہے. جی, تو وہ کوئی, اور گارڈین میں کیا لکھا ہے ان کے بارے میں؟ میں نے نہیں پڑھا. انہوں نے ایک اینٹی چائنا گروپ کے ساتھ میٹنگ کی, انہوں نے اس کی تردید کی ہے. جی, لیکن گارڈین نے خبر ایسی تو نہیں چھاپ دی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی جگہ پہ گئے ہیں اور وہاں پہ کوئی بینٹ ایسا ہے, انہوں نے تو تردید کر دی ہے, تو یہ بھی کوئی لابسٹ ہائر کرنے کے مترادف تو نہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہو. اور یہ جو خط لکھا ہے, نہیں چلیے 1 منٹ ٹھہر جائیے, اب بات کری چلی گئی ہے, تو جو ریزولوشن انہوں نے پاس کروائی وہاں پہ کانگریس میں, وہ حکومت کے خلاف تھی, وہ تو پاکستان کے خلاف تھی. جو خط لکھوائے انہوں نے امریکہ میں ملینز آف ڈالرز خرچ کے, وہ تو پاکستان کے خلاف تھے. یہ جو آئی ایم ایف کے خلاف کا جب معاہدہ ہو رہا تھا, تو انہوں نے اپنے وزراء جو تھے معیشت کے, ان کو کہا کہ خط لکھ ڈالو تاکہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے. یہ تو پاکستان کے خلاف. اچھا, ایک بریک لینی ہے.